الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مطالعہ سیرت بصورت سوال کے عنوان سے آج کا سوال یہ ہے کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھے تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ آپ نے اسے 3 بار دہرایا، پھر فرمایا اس شر سے عرب کے لیے تباہی ہے جو قریب آ گیا ہے، آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے۔ اور آپ نے ہاتھ کی انگلی 10 کی گرہ لگائی۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے حالانکہ ہم میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب برائی زیادہ ہو جائے گی۔ اس حدیث شریف کی وضاحت فرمائے۔ اس میں 2 باتیں ہیں، ایک تو خبر ہے، تو خبر کے بارے میں تو ظاہر کچھ کہا نہیں جا سکتا، بس جو خبر ہے وہ خبر ہے، یعنی یاجوج ماجوج نکلیں گے، نمبر 1۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کی وجہ سے تباہی پھیلے گی، تو یہ تو خبر ہے۔ دوسرا اس میں ایک سوال اور ہے جو کیا گیا ہے پہلے سے، مطلب اس کے اندر موجود ہے کہ کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے حالانکہ ہم میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ تو ظاہر ہے ہمارے پشتو کا ایک ضرب المثل ہے وچو سرا لامدہ ہم سوزی، یعنی جو خشک چیزیں ہوتی ہیں ان کو جب آگ لگائی جاتی ہے تو اس کے اندر جو گیلی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی جل اٹھتی ہیں۔ ویسے گیلی چیزوں کو ظاہر مطلب نہیں آگ لگتی، لیکن جب آگ بہت زیادہ ہو جائے تو پھر وہ پہلے وہ گیلی چیز خشک ہو جائے گی اور خشک کے بعد پھر جو ہے نا وہ جل پڑے گی۔ ہاں جی، تو یہ مطلب مراد ہے۔ تو اسی طریقے سے گناہوں کا جب ماحول ہو جائے گا، ہر طرف گناہ ہی گناہ ہو جائیں گے، تو اس زمین پر پھر عذاب آتا ہے۔ تو زمین پر جو رہنے والے ہوتے ہیں ان پر عذاب آتا ہے، جو ان پر عذاب آتے ہیں تو ان میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اچھے لوگ قیامت ایک اور حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ اس میں جدا کر دیے جائیں گے، یعنی وہاں پر سلام قولا من رب الرحیم وامتازوا الیوم ایھا المجرمون، یہ بالکل ساتھ ساتھ ہے، یعنی مسلمانوں پہ سلامتی کا، اور ساتھ فرمائے وامتازوا الیوم ایھا المجرمون، اب آج مجرموں آج علیحدہ ہو جاؤ۔ تو یہ مطلب وہاں پر علیحدہ کر دیے جائیں گے، لیکن یہاں پر اب مثال کے طور پر کراچی میں بڑے بڑے علماء بھی ہیں، نیک لوگ ہیں، اولیاء بھی ہیں، اور فساق و فجار بھی ہے۔ اگر کراچی سے کوئی آئے اور کہتا ہے کہ وہاں تو بڑے بڑے علماء ہیں تو بات ان کی صحیح ہے، اور گئے کہ وہاں تو بڑے بڑے چور ہیں، کرپٹ ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ وہ فتنہ باز لوگ ہیں، شریر لوگ ہیں، فساق و فجار ہیں، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ دونوں قسم کی باتیں کراچی کے لیے ٹھیک ہے۔ اب کراچی کی آبادی جو ہے، اگر اس پر نعوذ باللہ من ذالک اللہ بچائے سونامی آ جائے ان کی وجہ سے، تو وہ سونامی اس کو تو نہیں دیکھے گا نا کہ یہ ولی اللہ کا گھر ہے، یہ جو ہے نا مطلب اس کا ہے، ٹائم تو ملتا نہیں عذر، یا زلزلہ آ جائے۔ تو ایسی صورت میں اللہ جل شانہ چونکہ اس نظام کو چھپا کے رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو اسباب میں چھپا کے رکھتا ہے، تو لہٰذا وہ قدرتی طور پر جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو لیکن یہ کہ وہ اسباب کے ذریعے سے ہوتا ہے، تو اس اسباب والی بات کو برقرار رکھنے کے لیے تاکہ لوگوں کے لیے امتحان باقی رہے، اس میں پھر تخصیص نہیں کی جاتی۔ ہاں کبھی کبھی ہو بھی جاتی ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا بالا کوٹ والا واقعہ کہ وہاں پر وہ ایک پلازا کھڑا تھا، ہاں لیکن دیکھیں ادھر ارد گرد کی مسجدیں بھی گری ہوئی تھیں۔ یہ صرف ایک پلازا کو دکھایا گیا تھا کہ دیکھو میں بچانا چاہوں تو بچا سکتا ہوں اس طرح، لیکن یہ ہے کہ عذاب تو
کلم کلا تھا۔ تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ جو عذاب ہوتا ہے جب آتا ہے تو وہ پھر اس کو نہیں دیکھتا، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ مسلسل دعوت کا عمل جاری رہنا چاہیے، یعنی نیکی کی دعوت، خیر کی دعوت اور برائی سے منع کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اور اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سی بھی دی ہے حدیث شریف میں کہ جیسے ایک جہاز ہو، اس میں نیچے کچھ لوگ رہتے ہوں اور کچھ عرشے پہ رہتے ہوں، اور پانی، صاف پانی جو پینے کا ہے وہ عرشے پہ پڑا ہو، اور وہ لوگ جو ہے نا وہ پانی ادھر سے لیتے ہو نیچے والے آ کے اوپر، تو کہتے ہیں کمال ہے، پانی کا پورا ذخیرہ تو ہمارے پاس ہے، سمندر تو اس کے ہم قریب ہیں، تو چلو اس میں ایک سوراخ کر لیتے ہیں، وہیں سے پانی لے لیں گے، اوپر جانے کی کیا ضرورت ہے، ان کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اگر وہ اوپر والے لوگ ان نادانوں کو نہیں روکیں گے تو کیا صرف یہ نادان ڈوبیں گے؟ یہ نہیں ڈوبیں گے، بلکہ ساتھ اور لوگ کو بھی ڈبو دیں گے۔ تو اس وجہ سے ان کو روکنا بہت ضروری ہے۔ تو معاشرے میں عذاب سے بچنے کے لیے یہ لازمی ہے کہ نہ صرف خود بچا جائے بلکہ دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کی جائے۔ جیسے قرآن پاک میں آیت کا یہ سورہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مطلب دوسروں کے ساتھ معاملے، پہلے دو جو ہے نا اپنی ہیں، ایمان اور اعمال، اور پھر تواصوا بالحق و تواصی بالصبر، یہ دوسروں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا مطلب ہے کہ یعنی دونوں کام ہونا چاہیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہونا چاہیے، ورنہ پھر یہ ہے کہ کسی وقت بھی اگر عذاب آ جائے تو پھر عذاب اس کو نہیں دیکھتا یہ مسلمان ہے یا کافر ہے، ہاں جی، پھر جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ تو یعنی مطلب جو اس کے سامنے آ گیا اس کے سامنے آ گیا۔ ہاں ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں لیکن وہ ہر جگہ نہیں ہوتے۔ نہر کے سر بتراشت کلندری دانت، مطلب ہر ایک آدمی جس نے سر کو منڈوایا ہو تو کلندر تھوڑا ہوتا ہے، ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کا معاملہ مختلف ہے، لہٰذا اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ جو برائی ہے تو اس برائی کو ہم سمجھے کہ بس ٹھیک ہے جی یہ برے لوگ ہیں، بس ہر ایک اپنے اپنے قبر میں جائے گا۔ آج کل یہ فکرہ بڑا مشہور ہے، بھئی ہر ایک اپنے اپنے قبر میں جائے گا، بھئی اپنے اپنے قبر میں یقیناً جائے گا لیکن اس کو کچھ اثرات آپ پر بھی تو پڑیں گے نا، ہاں جی۔ تو اس وجہ سے ہمیں مطلب یعنی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے معاشرے کے اندر ہم برائی کو نہ پھیلنے دیں، اور اس کے لیے ہم باقاعدہ دونوں طریقے، دعوت والا طریقہ بھی اور سیاست والا طریقہ بھی، یہ دونوں طریقے ظاہر معاشرے کو درست کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ دعوت کا طریقہ بنیاد پہ کام کرنے کا ہے، اور سیاست کا طریقہ ٹاپ پہ کام کرنے کا ہے۔ حضرت مجد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ٹاپ پہ کام کیا، اور الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ چوتھی پشت میں ماشاءاللہ حسب خواہش وہ حکومت قائم ہوئی، اور عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ نے بنیاد پہ کام کیا، اور کثیر تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے، 90 لاکھ کے لگ بھگ لوگ مسلمان ہوئے۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تحریک سے جو مسلمان تھے وہ کافر ہونے سے بچ گئے، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے جو کافر تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی مطلب توفیق دے دی۔ تو یہ دونوں راستے بہت اہم ہیں، یہ دونوں راستے بہت اہم ہیں۔ تو اب دیکھیں ان دونوں میں صوفیاء کا کنٹریبیوشن ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ بھی صوفی ہیں، حضرت مجد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ بھی صوفی ہیں، اور ان ایک تصوف ایک صوفی کے ذریعے سے اسلام کو داخل کر دیا گیا انڈیا میں، اور دوسرے صوفی کے ذریعے سے اسلام کو بچایا گیا۔ تو ہمارے سامنے دونوں چیزیں آ گئیں، ہاں جی، وہ دونوں کے اب آج کل یہ بھی ہے کہ بعض لوگ تصوف کو یہ سمجھتے ہیں بھائی کسی چیز میں دخل نہ دیں، بس جی اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھے، کسی چیز میں دخل نہ ہے۔ تو یہ کیا صوفی نہیں تھے؟ تو بہت بڑے صوفی تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ صوفی تھے، اور بہت بڑے صوفی تھے۔ یہ ہمارے مغربی پاکستان کا جو علاقہ ہے تقریباً اسی میں حضرت کی بڑی گشتیں ہوئی ہیں اپنے شیخ کے ساتھ، حضرت عثمان حرونی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ کئی حضرات خلفاء حضرت کے جو ہے نا ادھر مدفون ہیں ادھر ادھر۔ تو یہ مطلب ہے کہ یہ جو ہے نا ہمیں دیکھنے چاہیے کہ ان صوفیاء نے کیا کیا اور ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے۔
اللہ جل شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رب.